सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यकम मार्च नोट कर लें। यकम मार्च से जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं, अगर उन्होंने इस बात का ख्याल ना रखा, जो टिकटॉक या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। यकम मार्च से अगर सोशल मीडिया पे टिकटॉक की बात अगर कर लेते हैं, टिकटॉक पे आपने किसी को गालियाँ दी, किसी की तस्वीर लगाई, किसी के लिए ऐसे अल्फाज बोले कि उसकी इंसल्ट हो, या फिर मजहबी तौर पर भी किसी के रहनुमा की तस्वीर लगाई और उसने जाके पुलिस को बता दिया, जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉल की जाएगी और पुलिस हरकत में आ जाएगी। अब होगा ये कि हमारे जो गैर मुल्की हैं, उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए, जो भी टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं ख़ासकर। वहाँ पे आप अगर लाइव प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वहाँ देखा लोग नीचे गालियाँ लिख रहे होते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ जर्मनी में, अगर जर्मनी की पुलिस में आप ये केस डालेंगे तो पूरे यूरोप में आपको रगड़ा फिर लगेगा। इंग्लैंड भी इसमें शामिल है। तो आईपी एड्रेस के ज़रिए ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, और फिर ये मैं बता देता हूँ कि एक आप नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। किसी लड़की की तस्वीर लगाई और नीचे गालियाँ भर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास और तो कोई चीज़ नहीं है। किसी और की तस्वीर लगाई और नीचे गालियाँ देनी शुरू कर दी, और ये नहीं समझना कि मैं जर्मनी में नहीं रहता। अगर आप इटली में भी रहते हैं तो इटली की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर हॉलैंड में रहते हैं, हॉलैंड की, बेल्जियम, जहाँ भी होंगे, वहाँ पे फिर आपको वो खुद ही ढूंढ लेंगे। और ये मैं बता दूँ कि हमारे जो गैर मुल्की हैं, उनके लिए पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इतनी मुश्किलात दिन ब दिन जर्मनी जैसे मुल्क में बढ़ती जा रही हैं। इस पर मैंने प्रोग्राम भी सुबह भी किया था, अक्सर हम करते रहते हैं। तो जिन लोगों को भी ये शौक़ है गालियाँ निकालने का, वो पहली के बाद, यानी कि यकम मार्च के बाद अपना शौक़ भूल जाए। इसके जो कवानीन हैं बड़े सख़्त हैं, और हमारे गैर मुल्की जो है, फिर आपको पता ही है कि इस तरह का जो काम होता है, बाद में गैर मुल्की हमारे पहले ही यहाँ पे काफ़ी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और किसी को धमकी भी नहीं देनी, किसी किस्म की भी ना। कॉमर्स भी किसी के बारे में आपने गलत कर दी है, नीचे मैंने देखा बहुत से लोग गलत कॉमर्स करते हैं। फिर कईयों के ज़हन में होता है कि हम जनाब अकाउंट कहीं और किसी मुल्क से बना लेंगे और हम ये करेंगे। ये नहीं होता। आईपी एड्रेस जहाँ का भी होगा यूरोप का, वो पुलिस के लिए मामूली केस है यहाँ पे, कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको बड़ा इस चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी। ये भूल जाएँ कि अब आप जर्मनी में रह के किसी को गालियाँ दें और यूरोप में फिर आप महफूज़ रहें। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को, जिनको मुझे पता है ये बीमारी है, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको अपनी तरह से वो मज़ाक में भी कर सकते हैं, और मज़ाक भी आपके गले में पड़ जाएगा। ये नहीं कहना कि मैंने मज़ाक किया था, क्योंकि कवानीन कवानीन ही है, और इसका क्या जुर्माना होगा, सज़ा होगी। हो सकता है पहली दफ़ा जुर्माना हो, दूसरी दफ़ा फिर आपको वहाँ सरकारी मेहमान बने, फिर आपके पास कौन से वीज़े है, क्या है, ये फिर लंबी कहानी हो जाती है। आप लोग कहेंगे कि लंबे चक्कर में डाल दिए। मैंने देखा यहाँ पे बहस करते-करते एक दूसरे को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, और किसी ने वो रिकॉर्डिंग करके पुलिस को दे दी, फ़ोन कर दिया, और या किसी की वीडियो आपने अपलोड की और उसके नाम पे गलत कमेंट्स किए, ये वो, काफ़ी बड़ा ये दायरा है। तो हर किस्म के इस तरह के जो भी लोग हैं, उनके लिए ये मुश्किल पैदा होगी। और इस वक़्त कई चीज़ें जो हैं इसी साल में नई आ रही हैं जर्मनी में, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल यही है। अब एक और प्रोग्राम है, वो भी हमारा साथ देखें ताकि आपका वक़्त अच्छा गुज़र जाए। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या यूके में पेश आया, मैंने सोचा क्यों ना इस पर बातचीत की जाए। होता ये है कि जब इश्क लोग करते हैं और फिर ऐसी उम्र में पहुँच के, और फिर आजकल के हालात में हर बंदे के पास वीडियो कैमरा, यानी कि मोबाइल फ़ोन, और ये
جو واقعہ پیش آیا یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک 45 سالہ خاتون، اس نے جناب شادی شدہ، اس کی بیٹی تھی 21-22 سال کی، اور ایک ایسے لڑکے کے ساتھ عشق شروع کیا جس کی عمر کوئی 20-22 سال بتائی جا رہی، کہاں 45 سال اور کہاں 20-22 سال۔ اور پھر ہوا یہ کہ 3 سال تک ان کا عشق چلتا رہا۔ اب 3 سال بعد ظاہر ہے عورت شادی شدہ تھی، خاوند بھی ساتھ رہ رہا تھا، اور پھر ہوا یہ کہ عورت نے اسے کہا کہ میں اب آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ڈبل فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو مالی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی خواتین جو ہے وہ دولت بھی ان کے اوپر نچھاور کر رہی ہوتی ہیں جتنی ان کی لمٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے۔ اور دوسرا جو غلط کام ہے اس میں بھی وہ کہتی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کا لڑکا مل گیا تو اس کے ساتھ زیادہ اچھی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن ہوتا ہی یہ سب کوئی غیر قانونی، غیر اسلامی، جو بھی آپ سمجھ لیں، جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کے حساب سے خود فیصلہ کر سکتے۔ اب جناب جیسے ہی اس عورت نے اسے کہا کہ اب میں نہیں ملوں گی، تو یہ لڑکا جو تھا اس نے اپنا اصلی چہرہ جو تھا وہ سامنے دکھانا شروع کیا اور اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر میں نے اس پر کئی پہلے بھی پروگرام کیے کہ جو چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یورپ میں نے جو بتایا کہ یہ ایسے واقعات ہیں، 10-10 15-15 سال چھوٹے لوگوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو یہ پیسے والی خواتین ہے تو موج مستی 4 دن کرو، جب مرضی چھٹی کرا دو ان کی، جب بھی کوئی اس سے بہتر کوئی چیز ملے گی۔ تو یہ اب تھوڑا سا مختلف حساب ہے، کیونکہ اس طرح ہر بندے کی اپنی علیحدہ پوزیشن ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں ناجائز تعلقات تھے۔ اور پھر جیسے ہی وہ لڑکے کو پتا نے پھر اس کو کہا عورت کو کہ اب اگر تم مجھے نہ ملی یا جو بھی میری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہ کی تو میرے پاس تمہاری گندی ویڈیو ہے، وہ پھر میں آپ کے بچوں کو بھجوا دوں گا، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خاتون جو ہے وہ یہ پولیس کے پاس جاتی اور اس کو بتاتی یہاں پہ جو بے حیائی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے یورپ میں کہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر یہ پولیس کے پاس جا کے بھی کیس کرتی کہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اب اس کے پاس ویڈیو ہے، تو شاید پولیس اس کی کوئی مدد کرتی اور اس لڑکے کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کرتی، جو بھی تھا۔ اب کیونکہ یہ بلیک میل میں آ جاتا ہے، ویڈیو کا ایشو نہیں تھا، بلیک میل اور چیز ہے۔ مگر اس عورت نے جو 45 سالہ تھی، اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ یہ لڑکا اب مجھے پریشان کر رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کئی ایسے گھر ہوتے ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں ماں کے ساتھ فری ہوتی ہیں اور وہ پھر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ ماں غلط راستے پہ جا رہی ہے، کیونکہ یورپین ذہن ہے، یہ بارہ پاکستانی فیملی میرا خیال ہے یہ انڈین ہے۔ تو یہاں پہ پھر اس لڑکی نے اپنے 2 دوستوں کو شاید یا 3 دوستوں کو ساتھ لیا، اس لڑکے کو کہیں پہ بلایا جو ینگ بوائے تھا، اور وہاں پہ اسے قتل کروا دیا، سامنے مل کے اسے قتل کیا، راستے سے ہٹا دیا۔ یہ لڑکی جو ہے یہ ٹک ٹاکر ہے، اور پھر جناب پولیس کی انکوائری ہوئی، اور انکوائری کے بعد اس لڑکی کو 31 سال جیل، اس کی ماں کو 26 سال جیل، اور جو لڑکے تھے ان کو کسی کو 10 سال، اس طرح 12 سال اس طرح کی جیل سنائی گئی۔ یہ جو 20-22 سال کی لڑکی ہے اس کی زندگی برباد ہوئی، ماں کی زندگی برباد ہوئی، ان 2 لڑکوں کی زندگی برباد ہوئی، وہ لڑکا جان سے گیا، کتنے گھر برباد ہوئے، یہ میں آپ کو اصل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آج۔ ایک غلط راستہ اپنانے کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہ کوئی غلط راستے پہ جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، اور یہ جو رزلٹ نکلنے ہیں اتنے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں۔
اب یہ جو کیس آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر اسے عورت نے اس نے غلط راستہ اختیار نہ کیا ہوتا، نہ اس کی بیٹی کی زندگی برباد ہوتی، نہ اس کی 26 سال یہ بھی جیل میں، یہ 45 سال کی ہے، 26 سال بعد جب یہ جیل سے آئے گی 71 کی قریب میرا خیال ہو جائے گی۔ اگر لڑکی 21 سال کی ہے تو وہ 31 سال بعد آئے گی، تو آپ اس کا حساب لگا لیں کہ 52 کی ہو جائے گی، اس کی بھی زندگی برباد ہوگی، اس کی تو بالکل ہی بیڑا گرک ہو گیا۔ اس نے تو چلو 45 سال میں کافی دنیا دیکھ لی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ اب وہ جو جوان لڑکے یا جو بھی اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے قتل کیا، ان کی زندگی برباد، اگر وہ شادی شدہ تھے یا ان کے گھرانوں کی زندگی بھی برباد۔ پھر جو لڑکا قتل ہوا وہ دنیا سے چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہو، راستہ اس نے بھی غلط اختیار کیا، راستہ اس عورت نے بھی غلط اختیار کیا، اور پھر ان تینوں نے بھی راستہ غلط اختیار کیا۔ ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے بجائے اسے ایسا راستہ مناسب استعمال کیا جاتا، پولیس کی مدد لی جاتی، سب نے غلط راستہ اختیار کیا اور سب کی زندگی برباد۔ وقتی طور پر انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ٹھیک جا رہا ہوں اور اسے میں 4 دن اپنی زندگی کے مزے لے لوں، مگر جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اکا دکا اور بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ایک شادی شدہ خاتون جب اس راستے پہ چلتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کل کو اس کے میاں کو پتہ چلے گا تو طلاق ہوگی، پھر جوان اولاد ہے، پھر اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، مگر کوئی نہیں یہ سوچ۔ اس معاشرے میں پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں۔ آپ نے دیکھا آئے دن اس طرح کے پروگرام مختلف سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قتل ہو گیا، فلاں جیل میں چلا گیا، فلاں کا یہ ہوا، فلاں کا یہ ہوا، مگر ہم لوگ اس سے سیکھتے کچھ نہیں، حاصل کچھ نہیں کرتے، اور ان پروگراموں سے اگر کچھ نہ کچھ حاصل کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے نہیں یار عجبی بات، کبھی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچ سکتے ہیں۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، ہو جاتی غلطی، کون ہے، فرشتہ تو یہاں پہ نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی جان لینی آپ شروع کر دیں، جو لوگوں کو جان سے مار دیں، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے کبھی نہ کبھی پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں پہ پولیس جو یورپ کی ہے، چلے پاکستان میں تو آپ پیسے پوسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، مگر یہاں پہ تو ہر قسم کے ٹیسٹ ہیں، ڈی این ٹیسٹ ہے، اور بھی ہے، فنگر پرنٹ، جو بھی ہوتا ہے، پولیس جو ہے پوری جان لڑا دیتی ہے، اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرے کہ ہوا کیا ہے، اصل کہانی کیا ہوئی ہے۔ اصل کہانی کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہوتا ہے، یا عدالت کے سامنے لے کے آنا ہوتا ہے، مجرموں کو جو بھی سزا بنتی ہے وہ دلوانی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا اور دکھ ہو رہا تھا کہ کسی ایک کی عقل نے بھی کام نہیں کیا۔ اگر ماں کی عقل نے کام نہیں کیا تو بیٹی کی عقل نے بھی کام نہیں کیا، اگر بیٹی کی عقل نے کام نہیں کیا تو وہ جو ساتھ گئے تھے ان کی عقل نے بھی کام نہیں کیا، انہوں نے بھی مشورہ نہیں دیا۔ ہوتا یہی ہے کہ جن کو ساتھ لے کے گئی ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوتے کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب اپنی بھی ان کی بھی زندگی برباد ہوئی، لڑکی کی، ماں کی، وہ لڑکا جس نے بلیک میل کرنا تھا اس کو بھی کیا حاصل ہوا؟ اگر وہ بھی اس وقت سمجھوتا کر لیتا اور کوشش کرتا کہ اب جو وہ راستہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، بھٹک گیا تھا، وہ ٹھیک راستہ اختیار کرتا، بلیک میل نہ کرتا، تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ بھی سب ہے ان کو ان کی جو بھی ان کے کارنامے تھے اس کی سزا ملی، اور یہ جیل میں چلے گی، ایک جان سے چلا گیا۔ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں، ہمارے ایشین لوگ جو ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کے اگر کوئی غلطی کسی سے ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں نہ کریں، مزید اپنی زندگی کے لیے یا دوسروں کی زندگی کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ ناظرین، امید ہے اس واقعہ سے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لیکن اس میں لالچ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ادھر آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہے کہ آنٹی کے ساتھ شادی کر لیں، اپنی سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کر لیں، تو چلتی نہیں ہے۔
وہ بھی چند سال چلتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب